باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عند الطعام. باب کھانا کھانے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کے بیان میں. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے تشریف لائے، پھر آپ کے سامنے کھانا لایا گیا تو لوگوں نے کہا کیا رسول اللہ کے لیے وضو کا پانی لے آئیں؟ رسول اللہ نے فرمایا مجھے صرف نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ حدیث صحیح ہے. دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1847 اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 3760. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد تشریف لائے، پھر کھانا لایا گیا تو رسول اللہ سے کہا گیا آپ وضو نہیں کر لیتے؟ رسول اللہ نے فرمایا کیا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں کہ وضو کر لوں؟ یہ روایت صحیح ہے. دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1847 اور صحیح مسلم حدیث رقم 827. سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں. پہلا مسئلہ، کھانے سے پہلے وضو کرنا مسنون نہیں ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں کھانا کھانے کا ارادہ کرتے یا سونا چاہتے تو نماز والا وضو کرتے تھے. دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 700. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی شخص کو چاہیے کہ کھانا کھانے اور سونے سے پہلے نماز والا وضو کرے. ایک ضروری وضاحت، جنبی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی شرمگاہ کے راستے سے احتلام کے سبب منی نکل آئی ہو یا بیوی سے صحبت کرنے کے سبب منی نکلی ہو. تیسرا مسئلہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے پینے کا ارادہ کرتے تو دونوں ہاتھ دھوتے پھر کھاتے یا پیتے تھے. دیکھیے شرح السنہ للبغوی حدیث رقم 266. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانے پینے سے پہلے ہاتھ دھونا مسنون اور بہتر ہے. چوتھا مسئلہ، نماز کے لیے وضو شرط اور ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی.